ایک دفعہ ایک انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہمارا ایک اونٹ ہے، ہم اس میں پانی لاتے ہیں اور ہوا یہ ہے کہ وہ اونٹ وحشی ہو گیا ہے، وہ ہماری حویلی کے اندر موجود ہے، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا ہے، جو قریب جاتا ہے اس کو کاٹ کھانے کو پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو کہا کہ اٹھو آؤ چلتے، یہ مسلم احمد کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں ہم اس حویلی کے قریب پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حویلی کے اندر داخل ہونے لگے تو وہ انصاری کہنے لگے اللہ کے رسول وہ تو کتے کی طرح ہو چکا ہے، سارا کل اور کاٹ کھانے کو پکتا ہے، آپ ایسے آگے نہ بڑھیں، آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس بات کو چھوڑ دو، رہنے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو وہ اونٹ جو ہے وہ اپنی گردن جھکائے ہوئے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے اپنا سر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن کے اوپر ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری کو بلایا، فرمایا اس کا مالک کہاں ہے؟ ایک نوجوان انصاری آگے بڑھا اور کہنے لگا اللہ کے رسول میں اس کا مالک۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں جانوروں کے اوپر، ان بہائم کے اوپر فوقیت دی ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے کاموں کے اندر لگایا تو ان کے اوپر ظلم نہ کرو۔ یہ شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک جو ہے وہ مجھے بھوکا رکھتا ہے اور میرے اوپر بوجھ زیادہ لاتا ہے، میرے اوپر وزن زیادہ لاتا ہے، جس کی میرے پر استطاعت نہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اونٹ اس طرح آیا اور اس نے اپنا سر رکھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک خواہش کا اظہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، اور اس خواہش یہ تھی کہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ جانور ہو کے آپ کو سجدہ کرتا ہے، کیوں نہ ہو کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا، یہ سجدہ عبادت نہیں تھا جو صحابہ کرام پوچھ رہے تھے، یہ تعظیم کا سجدہ تھا، اکرام اور تعظیم کا سجدہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھ رہے۔ عبادت کا سجدہ تو لانا، صحابہ نماز پڑھتے تھے مدینے کے اندر اللہ کے لیے کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عبادت کے علاوہ تعظیم کا سجدہ بھی اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا، اس لیے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے سجدے کا، اگر تعظیمی جائز ہوتا تو وہ خامن کا ہے کہ اس کی بیوی اس کو سجدہ کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اس لیے ہے کہ اگر کسی بندے کے نتنوں سے خون اور پیپ بہ رہی ہو اور اس کی بیوی اس کو زبان کے ساتھ صاف کر دے، ماں تو عدی حقہ، پھر بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ یہ شوہر کا فرمایا اتنا حق ہے کہ وہ پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتی، لیکن سجدہ میں عورت کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو کرے، اور میں اپنی ذات کے لیے بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ میرے اللہ کی ذات کے سوا کسی کو تعظیمی سجدہ نہ کرے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ یمن سے وہ واپس آئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ جو عیسائی ہیں ان کے ہاں اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، انہوں نے بھی اسی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جو ہے وہ بحیرہ وغیرہ کے علاقے سے آئے اور شام کا علاقہ تھا، وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہاں بھی لوگ جو ہے وہ اپنے بادشاہوں کو اور اپنے وڈیروں کو اس میں سجدہ کرتے ہیں، تو ان صحابہ نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ رسول ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم آپ کس طرح تعظیم کریں، اور آپ جانتے ہیں صحابہ کتنی تعظیم کرتے تھے، اللہ کے رسول کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے اور اس کو اٹھا کے اپنے چہروں پہ ملتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی قضائے حاجت کے لیے جاتے تو پیچھے جو ہے وہ پانی لے کے صحابہ کرام جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتے، جوتے اٹھاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے رسول بات کر رہے ہوتے تو کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکیں۔ اس قدر احترام کے باوجود ان کی خواہش یہ بھی تھی کہ ہم اللہ کے رسول کو سجدہ کریں۔ اگر یہ جائز ہوتا، یہ تکریم اور یہ عزت جائز ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً صحابہ کو اجازت دیتے، لیکن ان دونوں صحابہ کے پوچھنے پر بھی اور اونٹ والے موقع پر بھی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ذات کے سوا اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ تینوں موقعوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ کی ذات کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں۔ اس لیے سجدہ عبادت ہو یا سجدہ تعظیمی اور تکریمی ہو، اللہ کی ذات کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور پھر اتفاق احناف کے ہاں بھی، دیگر مذاہب کے ہاں بھی، یعنی شواف، مالکیہ، حنابلہ، سب کے نزدیک سجدہ تعظیمی ہو یا سجدہ عبادت ہو، دونوں حرام۔ آگے اختلاف کس بات کا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا سجدہ تعظیمی کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا، یہ اختلاف۔ حرام میں کوئی اختلاف نہیں، سب کے نزدیک تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے۔ اور اس میں جو راجح موقف یہ ہے کہ عبادت کا سجدہ اگر کوئی کرتا ہے وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن تعظیم کا سجدہ اگر کوئی کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ تعظیم کے لیے کسی کو سجدہ کرتا ہے وہ حرام کا مرتکب ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور اسے جو ہے اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک کی جو غلاظتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔